امریکی نائب صدر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایران کے خلاف جنگ میں اسلحہ ذخائر میں کمی کے خدشات کا اظہار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ دونوں اعلیٰ حکام نے ممکنہ عسکری کارروائی کے نتائج پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ جنرل ڈین کین نے خاص طور پر اسلحے کے ذخائر میں کمی اور ممکنہ عسکری توسیع کے منفی اثرات سے متعلق خدشات ظاہر کیے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف حملے روکنے کا اعلان، تہران کے خلاف نئے حملوں کی منظوری نہیں دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ سفارتی کوششوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری ہونے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک، 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک مقام پر 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ حوثیوں کا سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو پر حملوں کا دعویٰ۔ انصار اللہ نے حملوں کو حدیدہ بندرگاہ اور کمران جزیرے پر سعودی عرب کے فضائی حملے کا انتقام قرار دے دیا۔ تنظیم کے مطابق جازان اور ینبا شہروں میں تنصیبات پر درجنوں ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے گئے۔ مزید حملوں کی بھی دھمکی۔ کشیدہ صورتحال میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ۔ عمان میں حوثی تحریک کے سیاسی بیورو کے ترجمان کی اعلیٰ سطح پر سعودی وفد سے ملاقات۔ تحریک کے ذرائع نے بتایا کہ اس ملاقات کا مقصد علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ایران نے بھی مذاکرات تنازع کا واحد حل قرار دے دیے۔ ایران کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد یوکرین کے ناظم الامور کی ایرانی وزارت خارجہ طلبی۔ حملے کی مذمت اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایرانی تجارتی جہاز میں دھماکہ ہوا، جس سے ایک اہلکار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ تہران نے واقعے کو جارحیت قرار دے دیا۔ یوکرینی افواج نے بحیرہ کیسپیئن میں مبینہ طور پر ہتھیار لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا۔ یوکرینی صدر کا دعویٰ۔ کویت کی ایران پر امریکی حملوں میں شامل ہونے کی تردید۔ امریکہ میں کویتی سفیر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دی۔ واضح کیا کہ کویت نے ایران کے خلاف کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی اخبار نے گزشتہ روز کویت اور بحرین کے ایران پر خفیہ فضائی حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کی عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق دونوں ممالک کے ڈپٹی وزراء خارجہ کے درمیان مذاکرات انتہائی مفید رہے۔ تکنیکی اور سیاسی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ فورسز کی آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیکند امرانی، ہٹ کوچا اور مستونگ میں فتنہ الہند کو بھاری نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے کمی گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ دھماکہ خیز مواد برآمد۔ فتنہ الہندوستان کے اب تک 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں خوارج دہشت گردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ۔ فورسز کی جوابی کارروائی میں خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا تربت میں فرنٹیئر کورٹ جنوبی بلوچستان کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا۔ او پی ڈی، مختلف وارڈز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا۔ اسپتال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سے بھی ملاقات۔ محسن نقوی کا ایف سی اسپتال کے جلد فنکشنل ہونے پر اظہار مسرت۔ آزاد کشمیر میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ اسٹیشنوں کو انتخابی سامان کی ترسیل آج ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت سے 296 امیدوار میدان میں۔ کراچی کے علاقے گلبہار پیتل گلی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ مقابلے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اہلکاروں کی شناخت سہیل اور امتیاز کے ناموں سے ہوئی۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ پشاور، راولپنڈی، مری اور سندھ میں بھی بارش کی پیش گوئی۔
کشمیر ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ، سندھ، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال اور فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشہ۔ گلگت بلتستان میں مسلسل چوتھے روز بھی بارش، مسلسل بارشوں سے خیموں میں رہائش پذیر افراد کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شاہراہ بلتستان بند ہونے سے 4 اضلاع کا گلگت کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی بی کے مطابق شاہراہ بلتستان پر فولادی پل بچھا کر رابطہ بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کراچی میں صبح سویرے سیاہ بادلوں کے ڈیرے، رات ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار، شہر میں آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے، سلسلہ پیر تک جاری رہے گا۔ امریکی نائب صدر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے ایران کے خلاف جنگ میں اسلحہ ذخائر میں کمی کے خدشات کا اظہار کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اجلاس کے دوران جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ دونوں اعلیٰ حکام نے ممکنہ عسکری کارروائی کے نتائج پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ جنرل ڈین کین نے خاص طور پر اسلحے کے ذخائر میں کمی اور ممکنہ عسکری توسیع کے منفی اثرات سے متعلق خدشات ظاہر کیے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف حملے روکنے کا اعلان، تہران کے خلاف نئے حملوں کی منظوری نہیں دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ سفارتی کوششوں کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات جاری ہونے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک، 11 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار کو سراسر جھوٹ قرار دے دیا۔ کہا کہ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، ایک مقام پر 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے گئے۔ حوثیوں کا سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی آرامکو پر حملوں کا دعویٰ۔ انصار اللہ نے حملوں کو حدیدہ بندرگاہ اور کمران جزیرے پر سعودی عرب کے فضائی حملے کا انتقام قرار دے دیا۔ تنظیم کے مطابق جازان اور ینبا شہروں میں تنصیبات پر درجنوں ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائل فائر کیے گئے، مزید حملوں کی بھی دھمکی۔ کشیدہ صورتحال میں حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان رابطہ، عمان میں حوثی تحریک کے سیاسی بیورو کے ترجمان کی اعلیٰ سطح پر سعودی وفد سے ملاقات۔ تحریک کے ذرائع نے بتایا کہ اس ملاقات کا مقصد علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ ایران نے بھی مذاکرات تنازع کا واحد حل قرار دے دیے۔ ایران کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد یوکرین کے ناظم الامور کی ایرانی وزارت خارجہ طلبی، حملے کی مذمت اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایرانی تجارتی جہاز میں دھماکہ ہوا، جس سے ایک اہلکار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ تہران نے واقعے کو جارحیت قرار دے دیا۔ یوکرینی افواج نے بحیرہ کیسپیئن میں مبینہ طور پر ہتھیار لے جانے والے روسی بحری جہاز کو نشانہ بنایا، یوکرینی صدر کا دعویٰ۔ کویت کی ایران پر امریکی حملوں میں شامل ہونے کی تردید، امریکہ میں کویتی سفیر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دی۔ واضح کیا کہ کویت نے ایران کے خلاف کسی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی اخبار نے گزشتہ روز کویت اور بحرین کے ایران پر خفیہ فضائی حملوں کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کی عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق دونوں ممالک کے ڈپٹی وزراء خارجہ کے درمیان مذاکرات انتہائی مفید رہے، تکنیکی اور سیاسی سطح پر مشاورت جاری ہے۔ فورسز کی آپریشن العزم کے تحت بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلیکند امرانی، خٹ کوچا اور مستونگ میں فتنہ الہند کو بھاری نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے، کمی گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ فتنہ الہندوستان کے اب تک 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں خوارج دہشت گردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ، فورسز کی جوابی کارروائی میں خودکش بمبار سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا تربت میں فرنٹیئر کورٹ جنوبی بلوچستان کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جدید ترین اسپتال کا افتتاح کیا۔ او پی ڈی، مختلف وارڈز، ایم آر آئی، سی ٹی اسکین رومز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ کیا۔ اسپتال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس سے بھی ملاقات۔ محسن نقوی کا ایف سی اسپتال کے جلد فنکشنل ہونے پر اظہار مسرت۔
آزاد کشمیر میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں پولنگ اسٹیشنوں کو انتخابی سامان کی ترسیل آج ہوگی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں میرپور، کوٹلی اور بھمبر کے 13 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان سمیت مختلف جماعتوں اور آزاد حیثیت سے 296 امیدوار میدان میں۔ کراچی کے علاقے گل بہار پیتل گلی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو مارا گیا۔ مقابلے میں 2 پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوئے۔ اہلکاروں کی شناخت سہیل اور امتیاز کے ناموں سے ہوئی۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ پشاور، راولپنڈی، مری اور سندھ میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ۔ سندھ، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ساہیوال اور فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کے خدشہ۔ گلگت بلتستان میں مسلسل چوتھے روز بھی بارش۔ مسلسل بارشوں سے خیموں میں رہائش پذیر افراد کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شاہراہ بلتستان بند ہونے سے 4 اضلاع کا گلگت کے دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جی بی کے مطابق شاہراہ بلتستان پر فولادی پل بچھا کر رابطہ بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ کراچی میں صبح سویرے سیاہ بادلوں کے ڈیرے، رات ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار۔ شہر میں آج بھی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ سلسلہ پیر تک جاری رہے گا۔